ایک لڑکی زینے پہ سیلفی لے رہی تھی، لیتے لیتے موبائل کے چکر میں حضرت لڑک کے گر گئی۔ اللہ توجہ ہے تو کہاں جا رہے ہیں کہ تمہاری نہیں ہوگی شاعر صاحب؟ اچھا ہوگی، اچھا اچھا، ضرورت تگڑی والی ہے۔ چلو خیر ہوئی۔ باز تو اتنا بڑا سنیچر ہے، 8 دن میں ہی نہاتا ہے جاڑوں میں، مجھے سب پتا صحیح بتا۔ اچھا دانت روزانہ مانجے گا، جھاگ بنا لے گا منہ میں، ادھر سے کھر کھر ادھر سے کھر کھر، وضو نہیں بنا سکتا۔ وضو کیوں بنائے گا؟ اگر پاک ہوگا تبھی تو۔ آدھے سے زیادہ کھڑمتو ہوں گے، آدھے سے زیادہ۔ مگر پیارے سنو پاک رہا، لوگ کہتے ہیں یار دعا کر دیو حضرت گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کماتے بہت ہیں رحمتیں نہیں ہو رہی ہیں، کماتے بہت ہیں۔ اگر جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، کتا ہو یا ناپاک انسان ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ ابا بھی ناپاک، اور لے دے کے اماں بھی ناپاک، بھائیا بھی ناپاک اور تاؤ بھی ناپاک۔ کبھی موقع ملا تو مغرب کی پڑھ لی، ورنہ ختم۔ 8 دن میں جمعے کی نماز پڑھ کے اور اتنی چترائی دکھائے گا، کہتا ہے یار پتہ نہیں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو میری پتہ نہیں کون سی بات بری لگ گئی۔ اے بچوں منگاؤ ڈی سی ایم، مدرسے میں لے جاؤں گا بھر کے، اور بہت پیٹتا ہوں میں مدرسے میں، جو پڑھے ہیں میرے پاس پوچھ لیں گے، تم جاؤ گی؟ اللہ برکت، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اتنے دکھائے گا، پتہ نہیں کہے گا یار اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی؟ صحیح بات۔ مٹرے کی پھلی تو نے نہیں چھوڑی، گنے تو نے نہیں چھوڑے، برسین تو نے نہیں چھوڑے، تم نے کیا نہیں چھوڑا؟ 10 کا نوٹ۔ اچھا توجہ رکھو لگے مطلب، میرے بتانے کا مطلب یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ عاقل بالغ مسلم مرد عورت پر کتنے وقت کے بولو؟ اور ایمان والا جو سمجھے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن بھی نہیں پڑھ رہا، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں 1 سانس پر 400 نیکیاں ملیں گی۔ اب بتاؤ کتنی سانسیں لیتے ہو؟ نیکیوں کا راستہ جلسے سے حاصل کرو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک تو اتنی پیاری بات یاد آ رہی ہے مجھے، کہہ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ بالکل۔ اگر کوئی نا سراج صاحب، اگر کوئی 1 کلو سونا صدقہ کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے۔ کہتا معلوم ہے میں کون ہوں؟ اچھا کون ہے تم؟ بولے وہی ہے جس کا مسجد میں اعلان ہوا تھا۔ اللہ 1 کلو سونا صدقہ کر دے تو، اور اگر 1 کوئنٹل کر دے تو پورے ضلع میں نام ہو جائے گا۔ اور 2 کوئنٹل اول تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس، تھوڑا موڑا ہے بھی نا تو آپس میں دیورانی جٹھانی کسی کے بندے مار دیے تو کسی کنڈل مار دیے۔ اب میاں کو رٹائے پھر رہی ہیں، میاں بتائیے میرے کنڈل چر گئے، تھوڑی بہت کڑیاں مڑیاں تھی وہ میاں لے گیا۔ بولے 1100 روپے لگیں گے، 2-3 پہ چکر لگا دیے، آدھے کنڈل کے پیسے یہ میاں لوگ لے گئے۔ تم بالکل پٹ، ہر طرف سے تمہیں ہی لوٹا جا رہا، ہر طرف سے۔ لیکن ذرا دیکھو پیار، دیکھو غور کرو، آج میں جلسے میں وہ بات بتا دوں، 1 کوئنٹل نہیں، 10 کوئنٹل نہیں،
हजारों क्विंटल सोना सदका करने का सवाब पालोगे। बेशक हदीस सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह मेरी बात गलत हो सकती आपकी, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं, नबी की बात गलत, मगर अमल करोगे इंशाअल्लाह। अब सुनो, थोड़ा सा पसे मंजर बना दूं, बता दूं अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। जरा सुनने की बात है प्यारो, जुमे के दिन मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले जा करके झाड़ते, पोंछते, साफ करते हैं। कच्ची मस्जिदें थी, छप्पर पड़े हुए थे, तिनके गिर जाते थे, धूल वगैरह आ जाती थी, मगर सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक जुमे से पहले पूरी मस्जिद को झाड़ करके पोंछ के साफ करते थे, झाड़ू मारते थे। एक दिन किसी सहाबी ने पूछ लिया का अबू बकर सिद्दीक ऐसे करते हैं? अब जरा मेरे नबी का बयान सुनो और इन कमेटी वालों को दुआएं देना, तुम्हें आज ऐसा ऐसा पैगाम मिलेगा, अगर अमल करोगे तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मेरे नबी बयान फरमाते हैं, अगर कोई भी जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देगा, आका फरमाते हैं उसको इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने में मिलता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकीबुर रहमान साहिब, नारे तकबीर। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। वो तो थोड़ा सा और बढ़ा देते ना तो हजरत भी अटक जाते, क्योंकि मेरा नाम ही इतना लंबा। एक जगह ना ऐलान हो रहा था, ऐलान बोले पीर, वो जो लगाते ना जीप पे या रिक्शे पे, तो लिख दिया था, बच्चा ऐलान करता फिर रहता, सब लोग खड़े सुन, बोले कौन कौन आ रहे हैं? बोले पीर तरीकत, रहबर शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना किबला काबा मुफ्ती। अभी नाम आए नहीं तो रिक्शा बाहर निकल गया गाँव के। बोले यार आ कौन रहा है, ये तो पता ही नहीं चला, आ कौन? तो नाम तो खैर तुम्हें मेरा मालूम ही होगा। चलिए माशाअल्लाह, समझ गए बात मेरी? ये हजरत की मोहब्बतें अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। तो जुमे के दिन अगर कोई मस्जिद झाड़े, पोंछे, साफ करे तो उसको ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। बेशक। तुमने जिंदगी में कभी ऐसा काम किया? अगर सदर साहब होते ना मस्जिद के, सेक्रेटरी साहब, तो जुमे के दिन या जब मौका मिलता है तब जाते हैं और बांधे पीछे हाथ ऐसे करके और देखा जा रहा, बोले हाँ भाई इमाम साहब तुम्हें यार ये जाला दिखाई नहीं दे रहे? इमाम पे जमाया, अच्छा इमाम ये जाला साफ करेगा तेरा। मोहसिन साहब नाली बड़ी गंदी हो रही है, अच्छा तुम सदर सेक्रेटरी हो गए तो तुम्हारा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी ज्यादा ऊंचा होगा। जरा सोचने की बात है। सही बात है। थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, थोड़ा सा ओहदा मिल जाए तो इतनी जमाता है, इतनी जमाता, ओहदा ना जाए भले इमाम चला जाए। एक गांव में तो बोले हजरत 3 महीने से टेस्ट चल रहा। मैंने कहा टेस्ट क्या अचार उचार था? कि बोले नहीं, हर जुमे को नया इमाम बुलाते हैं और उसको रखते ही नहीं, तकरीर कराई और भेज दिया कि नहीं तुम पसंद नहीं हो। अल्लाह। न तनख्वाह देनी पड़ रही और रोजाना नया चखने मिल रहा, मगर इमाम भी इतने हैं 2-2 3-3 आ जाए। समझे? एक पता चल जाए कि एक हट नहीं रहा तो 2-3 आ जाते हैं। इसीलिए मैंने तकरीर में एक जगह कहा था कि मदरसों में इसके साथ साथ, समझ में आ रही है, सिर्फ 2 रास्ते दिखाए जाते हैं, मदरसा और मस्जिद। इसके साथ साथ मालूम है, अगर उसको हुनर भी सिखा दिया जाए,
علم طب سکھا دیا جائے، یہ سب یہیں سے ہے، اس کو تجارت کے اصول بتا دیے جائیں، تو اگر وہ جو تجارت کرے گا نا اور وہ نماز پڑھائے گا تو پھر وہ صدر اور سیکریٹری سے ڈر کے نماز نہیں پڑھائے گا، وہ اللہ سے ڈر کے نماز پڑھائے گا، وہ اللہ سے ڈر کے نماز پڑھائے گا۔ اس لیے تو کچھ مولانا لوگ میری تقریر اس کے خلاف ہو گئے تو بولے یہ تو مدرسے کے بچوں کو اکسا رہے ہیں، مطلب ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، آج لاک ڈاؤن لگا تو کیا دیکھا تم نے؟ یہی دیکھا تھا۔ تم خود بتاؤ، ایک موٹی سی بات بتا رہا ہوں، جب آگے ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے ذہن دیکھیو، ذہن تم کہو گے کہ ہاں میں نے اکثر یہ بات کہی ہے تقریر میں، لیکن پھر آگے یہ تو بتا رہے ہوں۔ تمہاری کوئی بھینس کھول کے لے جائے تو کیا تم اسے انعام دو گے؟ کیا نہیں، بولو۔ تمہاری کوئی موٹر سائیکل لے جائے، بچوں نہیں لے کے جائے گا، بیٹھے رہو۔ اگر موٹر سائیکل لے جائے تو کیا انعام دو گے؟ چور کو کیا انعام دو گے؟ اس کے گلے میں ہار ڈالو گے؟ آؤ چور صاحب بتاؤ، اسے کھیر کھلاؤ گے، اسے مرغا کھلاؤ گے، اسے پیسے دو گے؟ مگر دماغ دیکھو کتنا الٹا ہو گیا۔ شادی میں تمہارے جوتے نہیں چرے؟ ارے بولو نا، شادی میں جوتی نہیں چری تو چور کو تم نے پکڑوایا تھانے میں؟ آتے ثابت پلٹ گئے، پوری برات پٹتی، چھوٹا سالہ یا سالی چرا کے لے گئی تو تم نے فون کیا کہ صاحب چوری ہو گئی، چور بھی پکڑا گیا، اور الٹا انعام دے رہا، انعام۔ صحیح بات ہے۔ اس چوری کرنے والے کو جبکہ چور کی سزا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، بھلے 10 درہم سے زیادہ پر یہ قید لگتی ہے، اسلامی حکومت ہو تو سزا چوری کے اعتبار سے ہے، مگر ہمارے یہاں ذہن دیکھو، اسے انعام دیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا کتنے چاہیے؟ چور نصاب بولو، چھوٹی بچی سالی یا سالہ، وہ کہہ رہا 10,000، یہ بولے 8، دونوں میں جھگڑا، 10 8 8 10۔ اتنے میں 2-3 بوڑھے آگئے بزرگ، کہنے لگے بھئی کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے معاملہ۔ بولے ایسا کرو چلو 9 پہ نپٹاؤ، 9 پہ نپٹاؤ۔ بولے کیوں؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے دو۔ ان بوڑھے میاں سے پوچھو تم بڈھے کہاں ہوئے ہو؟ چور چورنی کا حق جانتے ہو کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ ان کا حق ہو دو، چور اور چورنی کا حق تمہیں معلوم نہیں؟ مگر اتنے میں دولہا میاں کے ابا آگئے، بولے کیا بات؟ بولے یہ جھگڑا۔ بولے نہیں، 9 نہیں 8 نہیں 10 مانگے پورے دوں گا، اس لیے میرے بیٹے کی خوشی کا دن ہے، غم نہیں کروں گا، 1 روپیہ کم نہیں کروں گا۔ دے دیے 10۔ اتنے میں دلہن کو بٹھالا، دولہا بیٹھے، کار چلی، بچوں نے کار گھیر لی۔ تم نے فون کیا تھانے کو، اگروادیوں نے کار گھیر لی، آ جاؤ۔ بولو، فون کیا؟ نہیں کیا نا، وہاں بھی یہی جھگڑا، 10 دے دیے 10۔ اب امام صاحب کا میٹر آ گیا، امام صاحب کے نکاح آ گیا، نکاح پڑھائے امام صاحب نے۔ بولے تم بتاؤ، امام صاحب بولے 10، بس ابا کے چل پڑے 10۔ ابا بولے امام کا دماغ خراب ہو گیا، ارے 10,000 کہیں چل رہے ہیں کیا؟ بلاؤ صدر کو، سیکریٹری کو، کیا بات ہے؟ صدر بولے ایسا کرو حافظ جی تم اپنا بوریہ بستر باندھو، جاؤ۔ ارے ذرا شرم آنی چاہیے، شرم۔ تم نے چوروں کو 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، تم نے آتش بازی میں اڑا دیے، تم نے ناچ گانے کھیل کود میں اڑا دیے، تم نے ڈانس پارٹی ڈی جے وی جے میں اڑا دیے، تم نے نچکئیوں کو دے دیے، بھانڈوں کو دے دیے، چھکوں کو دے دیے۔ اور جو عالم دین تھا، جو حافظ قرآن تھا، جو قاری قرآن تھا، جو جس نے نکاح پڑھایا، النکاح من سنتی، اصل نکاح یہی ہوا ہے، یہی رسم تھی، اسے تم مسجد سے نکال رہے ہو۔ اس نے مانگ لیے، اگر اس کے بچے کھا لیتے، ایک عالم کو دے دیتے تو تمہیں ثواب بھی ملتا، تمہیں دعائیں بھی ملتی، مگر مسجد سے ہٹا دیا۔ یاد رکھو، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بول کے جاتا ہوں، اگر ایسے اماموں کو نکالتے رہو گے، ہٹاتے رہو گے، بغاوت کرتے رہو گے،
اگر شرعن امام کی پکڑ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، اور دنیاوی اعتبار سے شریعت میں تم نے اپنی طبیعت ملائی اور امام کو ہٹا دیا، امام سے بغاوت کرتے رہے، بغاوت کرتے کرتے اگر مر جاؤ تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں۔ اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب کوئی بوڑھا نکل کے نہیں آتا، اب کوئی بھی نکل کے نہیں آتا، اب کوئی نہیں بولتا کس کا حق ہے، مگر پیارے ذرا سنو، غور کرو، توجہ کرو، اسی لیے دین اور اسلام پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتا، کالجوں میں بچوں کو پڑھاتے ہو، اسکولوں میں پڑھاتے ہو، وہاں پر موٹی موٹی فیس دے دیتے ہو، ڈریس بھی بنتا ہے، کورس بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر ذرا غور کرو جو پڑھ کر کے 8 سال مسجد کا امام بنا، وہ اپنے بچوں کو 10,000 میں، 8,000 میں، 6,000 میں کیسے پالے گا؟ اب بتاؤ ذرا کون ہے جو اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ اس لیے تمہیں اپنا ذہن بدلنا ہوگا۔ نوجوانوں، دلی میں کام کرنے والوں، بمبئی میں کام کرنے والوں، مجھے پتا چلا جلسے کی وجہ سے تم آئے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہاری کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، مگر پیارو آج سے یہ عہد کر لینا، علماء کی بھی عزت کریں گے، اماموں کی بھی عزت کریں گے، اور انہیں ہر اعتبار سے نوازیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، واہ کیا بات، ہر اعتبار سے نوازیں گے۔ یہ ابھی نام ہے نا اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ جی اصلاح معاشرہ کا مطلب میں بتا دوں تمہیں تاکہ پتہ چل جائے۔ سنو، اصلاح معاشرہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو سماج میں، جو معاشرے میں برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا اور ان کی جگہ اچھائیاں ڈالنا۔ بے شک سبحان اللہ، میں نے دیہاتی لفظوں میں ترجمہ کر دیا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے؟ برائیوں کی اصلاح کرنا، ان کو ختم کرنا اور اچھائیوں کی طرف آپ کو لگانا۔ بے شک اب دیکھ لو، یہی سے شروع ہوتا ہوں تھوڑا سا، بے شک، توجہ رکھنا میری اس بات پر۔ بعض کو نا اتنا حسد ہے حضرت، اتنا حسد ہے، پیٹ میں ببولے دے رہی ہے، ببولے، اتنا حسد۔ او بیٹا، بچوں، اتنا حسد۔ اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے نا، رشتہ اچھا، یہ جو 2-4 بھائی بول رہے ہیں وہ اس سے ٹکے ہوئے جو ہیں، اس سے جو ٹکے ہوئے ہیں، پنڈال سے جو ٹکے ہوئے ہیں، پنڈال سے، او پنڈال والوں آگے بات مت کرو، اگر بات کرو گے تو مائک تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ دیکھو ایک بھائی کتنا مزہ لے رہا ہے، وہ ٹکا ہوا رومال والا بھائی، تو دیکھ ہی لے اللہ کا بندہ کہاں دیکھ رہا ہو، ادھر دیکھو نا میری طرف، اب سرک رہے ہیں، بے شک، توجہ رکھو۔ او بیٹی بیٹی، اگر کسی کی نا بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹی کا، تو بعض نا اتنی بڑی ڈائن ہے، اللہ معاف فرمائے حضرت، توجہ، بالکل سیدھی بھولی، جیسے کچھ نہیں جانتی ہے، اور اتنی خطرناک ہے، محلے میں لڑائی پر لڑائی کرا رہی ہے، محلے میں لڑائی پر لڑائی، اتنی سیدھی بھولی بن کے جائے گی، بولی پان کی کتریہ کھانا ہی، پان کی کتریہ پہنچ گئی۔ اب اس نے نکال لی بات، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کہا 3 بیٹی 1 بیٹا۔ اچھا 1 بیٹا، بڑا کون ہے؟ کہا بیٹا۔ اس کا رشتہ ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ کہاں ہوا ہے؟ مان لو مقصود پور میں۔
جبکہ پتہ سب کچھ ہے اسے، مگر قینچی لے کے گئی یہ رشتہ کاٹ نہیں۔ اب پہنچی بولے رشتہ ہو گیا، بولی ہاں، بولی کہاں ہوا؟ بولے مقصود، اچھا وہاں ہوا، کس جگہ گھر ہے؟ کہا وہ مسجد کے سامنے نہ، اچھا وہ 2 منزل جو مکان ہے، ہاں جن کی گورے رنگ کی لڑکی ہے وہی تو؟ کہاں وہی ہوا، اچھا اس پہ ہوائی اثر تھا وہ ٹھیک ہو گئی ہے، بس بولی اسے دورے پڑتے تھے ٹھیک ہو گئی ہے۔ ابا بہت اچھے ہیں، بھائی بہت، بولی ویسے رشتہ اچھا کر لو، خاک کر لو جب تو نے ریڑ پہلے ہی مار دی تھی۔ ایک تو لڑکے والے نا، لڑکے والے جیسے پہلے گدھے، گھوڑے، خچر، بھیڑے، بکریاں بازار میں بکتی تھی نا، بازار میں، اب لڑکے والے اپنے لڑکوں کو شادی کے نام پہ بیچ رہے ہیں۔ کوئی 3 لاکھ منگنی میں مانگ رہا، کوئی 4 لاکھ منگنی میں مانگ رہا، ایسے چل لیا ایسے ٹیڑھا، مگر بیٹھے گا بلٹ پہ ہی، اس ٹیڑھے سے یہ جو تیرا تھوک تو نکل لیا، مگر چلے گا۔ اگر بلٹ کی دھک دھک سن لینا اس کا کلیجہ پھٹ جائے، مگر بیٹھے گا بلٹ پہ، اسے بلٹ میں نے تقریروں میں کہا کہ کبڑے بلٹ مانگ رہے ہیں، اس لیے جملہ بدل رہا ہوں، گیگلا گیگلا گیگلا، وہ بھی کہہ رہا ہے 4 پہیوں کی جائے، اتنا موٹا لٹ ہو اور یہ گیگلے کی کمر ہو اور 3 ایکڑ کا کھیت ہو، رپٹا رپٹا کے اتنا مارا جائے اس گیگلے کو، ساری بلٹ نکل جائے گی اس کی۔ ذرا سوچنے کی تو بات دیکھو، اللہ کے بندے، او بیٹا، او حضرت، لڑکی اگر اچھی لاؤ گے، پردے والی لاؤ گے، اچھے ماحول والی لاؤ گے، قرآن پڑھنے والی لاؤ گے، حیا والی لاؤ گے، شرم والی لاؤ گے، دیندار لاؤ گے، جہیز لائے یا نہ لائے، سیدہ فاطمہ کا کلچر لے کر کے آئے گی تو تمہارے گھر میں برکتیں ہوں گی۔ بے شک حضرت جہاں جاتے ہیں راجستھان میں کوٹا میں، ایک صاحب آئے، انہیں پتہ چلا نا میرے بارے میں، انہوں نے موبائل والے سنا ہوگا کہ سید صاحب آئے، بڑی دور سے نوٹ کی ایسے پتی بنا کے 500 کو نوٹ کی، اور بولے حضور بہت دنوں سے انتظار میں تھا، بڑے دنوں سے، رو دیا وہ بوڑھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ مجھے بھی ترس آ گیا۔ بولے ایک ہی بیٹا اور بہو مجھے نا کتے سے برا سمجھتی ہے۔ اللہ، بولے کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا صوفے پہ بیٹھ جاؤں تو یہ کہتی ہے اس بڈھے کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، لو ہمیں بڈھوں کو تمیز نہیں، کھانا اگر مانگ لوں تو بڈھے کا لیور کتنا ہائی، اگر تھوڑا سا سیدھا چلو بولے بڈھا تو چوکڑی بھر رہا، اگر میں جلدی سو کے اٹھ جاؤں تو بولے بڈھا پتہ نہیں ہری مرچ کھایا کیا، ہر طرف سے بڈھا بڈھا، بہو ذرا بھی نہیں سنتی ہے، دعا کر دینا دعا، گھر میں سے نکالے دے رہی اور میں اپنے بچوں کو چھوڑ لانا۔ ایک جو برابر میں سن رہے تھے نا، بولے حضرت پیچھے کہوں گا تو غیبت ہے، سامنے کہوں گا بھلے ہی مجھے مار دیں۔ میں نے کہا کیا؟ بولے حضرت ان کے لیے دعا مت کرنا۔ اللہ، میں نے کہا کیوں بھائی تم کون ہوتے ہو دعا کو روکنے والے؟ بات بتاؤ دعا کیوں نہیں کرنا؟ وہ کہنے لگا حضرت اس بڈھے نے بولورو کے چکر میں 3 لڑکیوں کا رشتہ چھوڑا ہے، 4تھی جگہ اسے بولورو ملی، بڈھے کو گھڑی اور سونے کی چین ملی، تو اب بہو کیسے روٹی دے گی؟ میں نے کہا تم نے صحیح کہا، اس کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ اب بتا او بوڑھے میاں بول، جو 3 لڑکیوں کا رشتہ تو نے ریجیکٹ کر دیا، ان میں سے 2 لڑکیاں ایسی ہیں جن کا بھی تک رشتہ بھی نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا تجھے نصیحت ملنی چاہیے، اگر تم دولت لوگے،
दौलत लोगे, रुपया लोगे, पैसा लोगे तो ऐसे ही। और अगर गरीब लड़की से शादी करोगे तो वो अब्बा अब्बा तुम्हें कह के रोटी देगी, अम्मा अम्मा कह करके सास को रोटी देगी। अगर शौहर कहे चल अलग चल रहा, दिल्ली चल रहा, तो जाने से इनकार कर देगी, कहेगी मैं अम्मा अब्बा को छोड़ के नहीं जाऊंगी। यहां से लेकर के यहां तक कुरान को सब मानते हैं जी। एक भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं कुरान को नहीं मानता। और अगर नहीं मानेगा कुरान को तो वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। समझे? कुरान को सब मानते सब। तो मैं कुरान से एक आयत ऐसी उठाता हूं कि यार आज कलेजे जो है ना मुंह को आ जाए। तुम में ही नहीं, वो बुराई हम में भी आ गया, हम लोगों में भी आ गया। हमसे मुराद मौलाना लोगों में। बताऊं वो बुराई क्या है? कोई भैंस मरी हुई हो, तवज्जो रखो बच्चों, तो वो मर गई, वो मुर्दा हो गई, मुर्दार हो गई। क्या हो गई बोलो बेटा? मुर्दार हो गई। मुसलमान के लिए उसका खाना जायज नहीं है। या खा सकता कोई? नहीं खा सकता। अच्छा चलो, अगर वैसे ही कोई मुर्दार चीज है उसको भी मुसलमान का खाना जायज नहीं। और इंसान मुअज्जम चीज है, मुकर्रम चीज है, इसका गोश्त भी खाना जायज नहीं। तवज्जो रखना। जबकि मुसलमान पाक है, समझ रहे, मगर मुअज्जम मुकर्रम है, इसका गोश्त खाना जायज नहीं। कोई भाई जैसे नागालैंड में सुना है, देखा नहीं है, किसी का तबीयत खराब हो या कुछ हो तो उसको काट के खा लेते। सुना होगा तुमने, सुनी हुई बात है, इसको चलो खत्म करो। कोई भाई इतना बड़ा दरिंदा जहन होगा, इतना खराब, इतना बुरा होगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। बोलो तुम्हारी इस बस्ती का क्या नाम बेटा? मन। अच्छा, मनकुआ मकसूदपुर जी। कोई भी मनकुआ मकसूदपुर में इतने बूढ़े बुजुर्ग, किसी ने अपने भाई का आज तक गोश्त खाते हुए देखा नहीं। किसी औरत ने गोश्त खाया? मर जाएगा मगर अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं। कितने ही बड़ा जालिम हो, जाबिर हो, डकैत हो, शराबी हो, जुआरी हो, अल्लाह हम सबको इन चीज़ों हिदायत नसीब फरमाए। तमाम खुराफाते हो मगर अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाई या खा सकता नहीं। कम से कम 50% लोग ऐसे हैं। अगर कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा। पढ़ूं कुरान? जी। पढ़ूं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीह लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। कुरान की आयत है और कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा, गलत नहीं। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, अब गिरेबान में झांको सबक अल्लाह और मौलवी लोगों को, जो गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, रोडों पर बुराई गीबत की जा रही है, चौपालों पर गीबत की जा रही है, कोनों पर, नुक्कड़ पर, चौराहों पर गीबतें की जा रही है, शादियों तो गीबतें की जा रही है, किसी की मौत में जाए तो गीबतें की जा रही है, किसी के तीजे में जाए तो 4 लोग इकट्ठे हुए, हत्ता के नमाज पढ़ के आए, मस्जिद से उतरे, चौर पे चौर
گئے تو وہاں پر غیبت نمازی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، کسی کو بھی لے کر کے برائی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو پیارے، یہ کسی مولانا کی کہانی نہیں ہے، یہ کسی عالم کی زبان، کسی عالم کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ اللہ، اب ذرا جھانکو گریبان، کتنے لوگ غیبت کرتے ہیں، کتنے لوگ چغلی کرتے ہیں۔ یار قرآن کی بات غلط ہو سکتی؟ صحیح بتا رہا ہوں، تم لوگ بڑی دور سے آؤ۔ اگر آج تم مفتی صاحب قبلہ، پیر صاحب کا قبلہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت تو ہوگے، مگر ان کی موجودگی میں آج اگر توبہ کر لوگے، پتہ نہیں کس کے ذریعے یہ جلسہ قبول ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو سب لوگ، بولو یا اللہ، ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ، ہاتھ بولو آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ علماء اس لیے اٹھا لیں انہی کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ بولو یا اللہ، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے۔ ایک چیز کی اصلاح ہوئی معاشرے میں سے، یہ ہوئی اصلاح ہے معاشرہ۔ اب ذرا سنو، تنبیہ الغافلین ایک کتاب، یہ کتاب پڑھنا ضرور۔ حضرت کی کئی کتابیں، حضرت امیر معاویہ پہ ابھی میں دیکھ رہا تھا، بڑی پیاری، ضرور پڑھنا اس کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی مختصر سوانح ہیں، وہ بھی پڑھنا، توجہ رکھو۔ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، یہ سننے کی بات ہے بیٹا، دو عورتیں، کتنی عورتیں بولو، آقا کی بارگاہ میں آئی اور اپنے مسائل پیش کرنے لگی۔ اپنے مسائل جیسے ہی پیش کیے، میرے نبی سے باتیں کرنے لگی، اپنے مسائل پوچھنے لگی۔ میری بہنیں سن لے، جو چغلی کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، برائی کرتی ہیں، اتنی برائی کرتی ہیں، اتنی برائی کرتی ہیں کہ چہرے تک کالے کر لیتی ہیں۔ لیکن ذرا سنو، میرے نبی کی بارگاہ میں جب غیبت کرنے، جب بات کرنے آئی، مسئلہ پوچھنے آئی، تو نبی نے فرمایا، ان کو مسئلہ بتانے کے بعد فرمایا، کیا تم دونوں غیبت کر کے آئی ہو، چغلی کر کے آئی ہو، پیٹھ پیچھے برائی کر کے آئی ہو؟ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کے کہنے لگی، اے آقا کون، اے آقا وہ کہنے، نبی نے فرمایا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کے آئی ہو۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی آقا کون بہن اپنے بھائی کا گوشت کھائے گی؟ نبی نے فرمایا کھا کر کے آئی ہو؟ دونوں کہنے لگی قسم ہے رب ذوالجلال کی، ہم نے گوشت نہیں کھایا، بلکہ آج ہم نے حلال گوشت، حلال گوشت، آج ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، خالی سبزی سے کھا کے آئے ہیں۔ میرے نبی جلال میں آ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا دونوں کھڑی ہو جا، ادھر جا کر کے اپنے حلق میں انگلی ڈالو۔ جیسے ہی ان دونوں نے حلق میں انگلی ڈالی اور جب قے کی ہے تو خدا کی قسم گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے، گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے۔ دونوں کی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگی آقا ہماری ماں آپ پر قربان، ہمارے باپ آپ پر قربان، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا، مگر یہ کہاں سے آیا؟ میرے نبی فرمانے لگے مجھے معلوم ہے گوشت نہیں کھایا، مگر سنو جب تم گھر سے چلی آپس میں مل گئی تو تیسری عورت کی برائی کرتی ہوئی راستے پر آئی ہو یا نہیں آئی ہو؟ اگر منع کرو گی تو نام بتا دوں گا۔ دونوں کہنے لگی ہاں آقا ایسا ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا سنو، غیبت کرنا، چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ آج کے بعد کوئی عورت غیبت کرے گی؟
کوئی عورت چغلی کرے گی؟ میری طرف توجہ رکھو. بے شک. اللہ اللہ. اب ذرا سنو ایک غریب لڑکی کی زندگی بتا دوں، اگر اجازت ہو تو سنا دوں. سنا دو. ایک غریب لڑکی، یار میں اسے بہت تقریروں میں کہتا ہوں حضرت، جی بہت بولتا ہوں کیونکہ میرے دل کو یہ بات چھو جاتی ہے. وہ غریب لڑکی اس کے باپ نے بڑے پیار سے پالا اور اس کی ماں نے بھی بڑے پیار سے پالا. بے شک. اس سے پہلے اگر اجازت ہو تو بالکل سامنے کی ریئل بات بتا دوں. بتائیے. ان میں سے کتنے لڑکے ایسے ہوں گے جو میرے پاس ادھر جسپور میں ہیں پڑھے ہیں؟ تو جب کی بات ہے حضرت، جی بلند شہر کی بات ہے. اے ایک شخص ایسا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتا تھا، اللہ. پیسے والا تھا، دولت والا تھا. جو آج کل ماحول چل رہے نا، لڑکے لڑکی موبائلوں پہ باتیں کر رہے ہیں اور ابا انتظار دیکھ رہی ہے کہ آسمان سے کھانا اترے گا، اور اتر رہی ہے لعنت. سمجھے؟ ابا سوچتا کہ میرے گھر میں سب نیک ہے، ہر بیٹی کو موبائل اپنا اپنا لگا. اللہ. تو ایسے ہی اس نے اپنے پیار سے شادی کر لی. دلی کی لڑکی، جنس پینٹ پہننے والی، ٹاپ پہننے والی اور بڑے بڑے ہل پہننے والی، اور ان سے بات کرنے لگی. ان کی ہو گئی شادی تو ان سے ہی تھوڑی کر رہی تھی، دو چار اس کے کنڈکٹر ڈرائیور اور بھی گھوم رہے تھے. سمجھ گئے ہوگا کنڈکٹر ڈرائیور، سمجھے؟ وہ اور بھی گھوم رہے تھے مگر بڑے خوش تھے. ہوٹلوں میں کھانا چل رہا ہے، چاؤمین چل رہی ہے، برگر چل رہا ہے، موموز چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. وہ بڑی مذاق بنایا کرتا تھا، ارے یار یہ مولانا لوگ تو دینی باتیں، اسلامی باتیں، انجوائے کرو اپنی زندگی میں. انجوائے. اکیلا تھا حضرت، اکیلا، اور پلاٹ تھے اس کے بہت سارے، گاڑی، مالدار تھا پورے گاؤں میں. وہ امام کو بھی کچھ کہہ دیا کرتا تھا، سب کو کہہ دیا کرتا تھا. اللہ. ایک دن اس نے امام حسین پاک کو انگلی اٹھائی. اللہ استغفر اللہ. کربلا کا ذکر چل رہا تھا. امام حسین پاک جب اس نے کچھ بول دیا، یاد رکھو اللہ تعالی برداشت کرتا، لیکن نبی کی اولاد کے بارے میں بولا جاتا ہے تو اسے دنیا پہ بھی سزا دیتا ہے. اللہ. اس کے منہ میں کینسر ہو گیا. اللہ. کیا ہو گیا؟ کینسر ہو گیا. اسے پھر بھی پرواہ نہیں کیونکہ وہ پیسے والا تھا، دولت والا. دلی چلا گیا. اب جب دلی گیا تو دلی ڈاکٹروں نے منع کر دیا، بولے آخری سٹیج پہ. ایک ہی دن میں آخری سٹیج پہ. وہ جو تھی نا ان کی وہ محنت ہوتی، وہ تو کسی کنڈکٹر کو یا ڈرائیور کو لے کر نکل گئی. اللہ. مالک صاحب رہ گئے. اللہ. سمجھے؟ اس نے تو اپنا سوٹ کیس اور ہینڈ بیگ اٹھایا، سونا چاندی جو تھا، اب یہ رہ گیا اکیلا. سمجھے؟ بجائے اس کو طلاق دینی تھی، وہ طلاق دے کے چلی گئی. اب کر لے پیار کی شادی. بعض لڑکے پھکے ایسے ہیں، پھکا ہوا یہ بیچارہ، نہ دم نہ درود، گال گڈے میں بیٹھے ہیں، آنکھیں تیرا رہی ہیں، بال کھڑے جیسے سیکے کونٹے، کمر کھا رہی ہے لچکا، گھورے میں پڑا ہوا، موبائل پہ چیٹنگ چل رہی ہے، چیٹنگ. سمجھے؟ آنکھیں ہو رہی ہیں پیلی جیسے خون نچڑا ہوا، کئی بوتلیں چڑھنے کے لائے تھے. اب اماں سے کہہ رہے ہیں ہوٹ کپ کپا رہے ہیں، کھڑا ہو جائے تو ٹانکیں ہل رہی ہیں. اماں سے کہہ رہے ہیں اماں شادی کرو اماں، ورنہ چوہے کی دوا کھا کے مر جاؤ. ایک تھپڑ مارے 3 قلوادی کا. ایسے کچھ پھکے ہمارے یہاں بھی ہیں اسی گاؤں میں، انہیں کوئی اور کام نہیں ان پھکوں کو. اسی گاؤں میں. لیکن ذرا سنو، وہ جو پھکی بھاگ گئی، اب اس کو جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا تم نہیں بچو گے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے. اس نے اس دور میں بتایا مجھے امام صاحب نے 1,60,000 روپے تمام خرچ کر کے ڈاکٹروں کی امریکہ اور کہاں کہاں کے ان کی میٹنگ لی. اور میٹنگ لینے کے بعد اس نے جب پوچھا تو سارے ڈاکٹروں نے چیک اپ کیے، بار بھی چیک ہو کر کے آئے، سب نے ریزلٹ یہی نکالا جتنے دنوں کھانا کھا لو پی لو
दवा नहीं बनी है। मगर एक हिंदू डॉक्टर कहने लगा सुनो, जब ये रो करके बोला कोई दवा नहीं है, तो हिंदू डॉक्टर बोला हाँ, तुम्हारे यहाँ जो गुरु होते हैं, तुम्हारे यहाँ जो पीर होते हैं, तुम्हारे यहाँ जो इमाम होते हैं, तुम्हारे यहाँ जो फकीर होते हैं, एक बुक है जिसका नाम कुरान है, अगर वो पढ़ के फूंक दे तो तुम ठीक हो सकते हो, वरना नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। ये कौन बोला? हिंदू डॉक्टर यार मुसलमान नहीं, हिंदू बोला। अब वो पलटा इधर को, इमाम साहब अब बताओ कोई आदमी, बोले तू तो बड़ी वो करता था, एतराज करता था जो भी तकरीर करने आए, तू तो सब उस पे वो करता था। रोने लगा, इमाम साहब के पांव पकड़ लिए। कारी यसीर थे, वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे फोन लगाया, कहा हुजूर वो शख्स जिसके बारे में मैंने बताया था, मैंने कहा हाँ, कि जिसने इमाम हुसैन पाक के बारे में, तो कहा हाँ। मैंने कहा हाँ, तो आपने कहा था ना कि अल्लाह उसको दुनिया में भी सज़ा देगा और आखिरत में भी, तो हुजूर सज़ा मिल गई और ऐसे ऐसे वो आ गया पलट के, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा देखो बेटा, अल्लाह ताला 100 कत्ल करने वाले को भी माफ़ कर देता है। उससे ये कहो जुमे के दिन भरे मजमे में तू पहले तो तौबा करेगा। किसी भी सैयद को या किसी भी आले रसूल को या किसी भी आलिम को किसी भी दीनी और इस्लाम बात की मजाक नहीं उड़ाएगा, और 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा और किसी को नहीं सताएगा, इससे ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मरता क्या नहीं करता? उसने कहा मैं तैयार हूं। उसने जुमे के दिन जो थी तौबा कर ली भरे मजमे में। अब फिर मुझे फोन लगाया, बोले हुजूर अब क्या करूं? मैंने कहा इससे कहा 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़े, और इमाम साहब कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ने के बाद 11 मरतबा पढ़ के दम कर दो, फूंक दो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिलीफ देगा। जब वो ऐसे ही करने लगे, उसका यहाँ का बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जख्म खुशक होने लगा, अब तो बड़ा खुश ठीक होने लगा। अब उसने कहा कि सैयद साहब को फोन मिला कि अब तो मुझे शादी करनी है, क्योंकि वो जो फाख्ता थी ना, वो उड़न खटोला जो दिल्ली से पकड़ के लाया था, जिसे समझ रहा था कि ये कबूतरी है, वो निकल गई कौवा बना के। आज तक जिसने भी अपनी मर्जी से शादी की, या प्यार की शादी कह लो या भगोड़े की शादी कह लो, 1 साल से ज्यादा चली है? तुम खुद बताओ यार। एक तो समाज में ना तुमने भाग के जो लड़की भाग जाती हैं, कितने पागल हैं ये, और लड़के भी कितने पागल हैं जो भाग भाग के चले जाते। समाज में कभी इज्जत पालेंगे? जब भी कोई फंक्शन होगा उसके खानदान में, तो सब लोग कहेंगे नहीं, कहेंगे इशारा करेंगे, देखो ये भाग गई थी, ये को उधर वाले कहेंगे ये ले गया था भगा के। ये होगा हर जगह उसकी बेइज्जती। अब वो कितनी नमाजें पढ़े, कितनी परहेजगार बन जाए, मगर उस इज्जत को वापस नहीं ला सकती। अब बच्चे पैदा हो गए, अब जब बच्चे हुए, उसके बच्चों का उसके भाइयों के बच्चों से झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, छूटते ही गाली मुंह पे क्या मिलेगी? तेरी अम्मा भगोड़िया। बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी उसने, एक थोड़े से मजे की खातिर। यार अगर एक तो उसने माँ की इज्जत, बाप की इज्जत, भाई की इज्जत, समाज की इज्जत सब मिट्टी में मिला दी, कम से कम माँ बाप के कहने से शादी करते। कोई भी माँ बाप चोर भी होगा ना, चोर, तो वो भी ये नहीं चाहेगा मेरी औलाद चोर बने, अच्छा ही बने ये चाहेगा। अब वो कहने लगा मुझे शादी करनी है, मुझे कोई भी नहीं है, रोटी की परेशानी है, मगर जहां हजरत कहेंगे वहीं पे मैं करूंगा। मुझे फोन किया, मैंने कहा ये देखो तुम्हारे गांव में कोई बेवा औरत है और उसकी बच्चियां हैं। तो उसकी 3 बेटियां थी, एक की थी उस वक्त में 39 साल उम्र,
غریبوں کی بچی ایسی رہ جاتی ہے، کون شادی کرتا؟ بیچاری کی شادی نہیں ہوتی. یہ بھی اتنی عمر ہو گئی تھی اس کی بھی. کہا ایک لڑکی ہے، میں نے کہا جاؤ امام صاحب سے کہا میرا حوالہ دینا، پیغام لے کر کے جا، شادی اور رشتے کے لیے بات کرو. امام صاحب گئے، میرا حوالہ دیا انہوں نے. اس بیوہ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوپٹہ پھیلا گئے، دعا کرنے لگی، اے اللہ تو مولاناؤں کا بھلا کرنا. سبحان اللہ سبحان یار اللہ. بیوہ کی دعا نا عرش اعظم ہلا دیتی. بے شک دعائیں لینے جیسے کام تو کرو، بے شک عرش اعظم ہلا دیتی ہو. بے شک. اب جب کہا کہ ہاں، وہ لڑکا کے لڑکے سے بولی میرے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے، میں تجھے ایک کپ چائے پلا دوں، تو بہت بڑا مالدار پیسے والا. اس نے کہا میں نے پیسے والی رکھ کے دیکھ لیے، مجھے نہیں چاہیے، اب تو مجھے اپنے گھر کی دلہن تمہاری بیٹی بنانی ہے. میں دامن پھیلا کر کے تمہاری بیٹی کو بھیک میں مانگنے آیا ہوں. بے شک. کہا میں کیسے شادی کروں گا؟ کہا تمہیں دل کھول کے خرچہ کرنا، بارات میں لاؤں گا، بارات کا پورا کھانا میری طرف سے ہوگا، جہیز بھی میری طرف سے ہوگا. بے شک. مجھ سے تاریخ لے لی، 17 تاریخ میں جمعہ پڑا ہوا تھا. بے شک. میں نے تاریخ دے دی، میں نے کہا ٹھیک ہے جمعے کے دن میں آ رہا ہوں، کیونکہ جمعرات جمعہ چھٹی ہوتی تھی مدرسے سے. میں نے کہا جمعے کے دن میں آ رہا ہوں، نماز بھی چاہے امام صاحب پڑھائیں میں پڑھاؤں، لیکن میں گیا تو مجھ سے بڑا بات ہے. نماز بھی پڑھائی، جمعے میں تقریر بھی کی، اور جمعے کے بعد میں نے مسجد ہی میں نکاح بھی پڑھایا. بے شک. اور اس نے اعلان کر دیا میری 2 سالی ہیں، بہنوں کی طرح ہیں، اگر کوئی شریف لڑکا، نمازی لڑکا، باشرع لڑکا اگر ان دونوں بچیوں سے شادی کرے گا تو میں اسے ایک مکان دوں گا اور 7 لاکھ روپے دوں گا. 3 مہینے نہیں لگے وہ بھی رشتے آ گئے. بے شک. بارات ہو گئے، میں نکاح پڑھا کے چلا آیا. اب اللہ نے اس بچی کو نا، اس لڑکی کو، اس کی بیوی کو امید دے دی پیٹ سے. سبحان اللہ. میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ بچے کی امید دے دی. اب اتنے میں اس کا پھر وہ زخم ہرا ہو گیا. اللہ. اب زخم ہرا ہوا، وہ کانپ گیا. اس نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب بولے پڑھ تو میں روزہ نہ رہوں. اب اس کی بیوی نے پوچھا تو 3-4 مہینے ہو گئے تو اس کی بیوی کو یار رو دی. وہ اس کی بیوی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بے شک. کہا مولا ایک غریب پریوار کو پالنے والا ہے اللہ، کیا تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا؟ میں نے ایک موضوع پہ تقریر کی تھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بے شک. قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. بے شک. بولی جب شفا ہے تو میری بات کرو. کہا یا آپ پوچھو. اجازت لے گئے. اس نے کہا، میں نے کہا بولی قرآن میں ضرور اس کی کوئی نہ کوئی آیت ہوگی. تو میں نے کہا ہاں بیٹا، کینسر کے علاج کی آیت تو ہے، مگر تم اگر عمل کر لو تو. بے شک. آیت میں بتاؤں گا. کہا حضرت میں اپنے شوہر کے لیے اپنے خون کا ایک قطرہ پیش کر دوں گی. بے شک. یار کیسی بیوی تھی، غریب کی تھی، غریب کی. اور تم جب جہیز لاؤ گے، پیسے لاؤ گے تو خون کا قطرہ جوتے چپلوں پر رکھے گی. اللہ. صحیح بتا رہا ہوں، بات یہ تجربے کی ہے. اب میں نے بتایا، میں نے کہا ہاں بیٹا میں بتاتا ہوں، تو قرآن کی آیت پڑھ لے. تم لوگ بھی سن لینا، موبائلوں میں کیچ کر لینا. اگر کسی کے یہ بیماری ہو 3 سے 4 مہینے پڑھ لو، انشاءاللہ اگر اس کی موت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دے گا، شفا دے گا 3 یا 4 مہینے میں. اب ذرا میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. 2022 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ یہ آیت پڑھی جائے گی.
اگر دوا چل رہی ہو تو دوا پہ بھی پھونکا جائے گا، پانی پہ دم کر کے پلایا جائے گا۔ زخم یا کینسر کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پھونکا جا سکتا ہے، باہر ہے تو اس پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے، ورنہ کہیں دور ہے تو دعا کر دو۔ میں نے کہا بیٹا پڑھ لو۔ اب وہ لڑکی بولی حضور کب پڑھوں، مجھے پتا نہیں تھا یہ امید سے۔ میں نے کہا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھنا اور تہجد کی نماز کے بعد پڑھنا۔ رمضان کے بعد کی بات ہے۔ اب وہ لڑکی پڑھتی رہی، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، لڑکی سوکھ کے کانٹا ہو گئی بیچاری۔ ایک تو اس حالات میں تم جانتے ہی ہو، آپ کو پتہ ہی ہو، نہ کھانا اچھا لگتا نہ پانی، پلٹیاں اتنی ہوتی ہیں بیچاری سے، نہ اٹھا جا رہا نہ بیٹھا جا رہا، کمزور ہو گئی۔ اب وہ کہہ رہا ہوں میری بیوی تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن اب محرم کا مہینہ آ گیا، ادھر 7واں 8واں مہینہ اس کو بھی ہو گیا، بچے کی امید کو ہو گیا۔ اب وہ لڑکی روزانہ پڑھ رہی ہے، دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے شوہر کو حسین پاک کا صدقہ دے دے، میرے شوہر کو کربلا والوں کا صدقہ دے دے، میرے شوہر کو پنجتل پاک کا صدقہ دے دے تاکہ میرے بچوں کو شفا مل جائے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی رات کو پڑھتی رہی، لیکن اب ذرا سنو، تب کمزور ہو گئی، بیچاری کو چکر آنے لگا، 8واں مہینہ ویسے ہی ہو گیا۔ اس وقت میں اس لڑکی کی کیا حالت بنے گی؟ اب وہ لڑکی تھک گئی، بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، قرآن ادھر سامنے رکھا ہے، ادھر لڑکی جو تھی دیوار سے ٹیک لگا لیتی ہے، جیسے ہی ٹیک لگائی آنکھوں میں نیند آ جاتی ہے، اور جب نیند آئی، ہلکی سی نیند آئی، تو اس نے آواز سنی کہ میرے موڑے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، اور ایک آواز آئی، کہا او خاتون اٹھ جا، ارے جا میرے بچوں کا صدقہ مل گیا۔ اس لڑکی کی آنکھ کھلی تو وہ کہنے لگی، جیسے ہی میری تھوڑی سی آنکھ کھلی، قرآن پاک سے کھری لائٹ نکلی، اور میرے چہرے پہ جب فوکس لگا، میرے چہرے پہ پڑی، وہ لڑکی بولی میری نیند بھاگ گئی۔ میں نے سر کو ہلایا، میں نے دیکھا تو لائٹ قرآن سے نکل رہی ہے، ہری لائٹ نکلی، اور میرے چہرے پہ پڑنے کے بعد سیدھی میرے شوہر کے کمرے میں وہ لائٹ گئی، اور میرے شوہر کے سر سے لے کے پاؤں تک وہ لائٹ اتر گئی۔ وہ لڑکی بولی میں تھک زیادہ گئی تھی، مگر پھر میری آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی پھر آواز آ گئی، ارے اٹھ جا اٹھ جا، تیرا شوہر ٹھیک ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ غریب کی بچی تھی، بیٹی تھی، وہ اللہ، وہ لڑکی اٹھی، اس نے جو آواز سنی سیدھی آئی اور شوہر کے اوپر گر گئی، کہنے لگی میرے سرتاج اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک ہو گئے۔ شوہر یہ سمجھا نا، شوہر کیا سمجھا؟ توجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو اور ختم کر دوں، الحمدللہ بولو۔ شوہر کیا سمجھا نا، بیچاری کا 8واں مہینہ اور کمزور ہو گئی ہے، اس کا دماغ کا توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں بول رہی ہیں، اللہ برکتیں فرمائے، اس لیے یہ باتیں ایسی بول رہی ہیں۔ شوہر نے پانی پلایا، کہا بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، ہمیں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔
فجر کی نماز پڑھی، کہا میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے، 7-8 بج گئے، کہا سرتاج تم ٹھیک ہو گئے، جاؤ تم اپنا چیک اپ کرا کے آؤ۔ کہا یار بی بی، کہا جاؤ تو میرا کہنا مان لو، میں کہہ رہی ہوں آج تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، بس آج کہہ رہی ہوں تم چلے جاؤ میرے سرتاج، چلے جاؤ، کیونکہ میں نے سن لیا۔ اللہ، بی بی اتنی خوش آمد کر رہی، بی بی رو دی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے۔ یار اگر غریب کی بیٹی کرو گے تو تمہارا زندگی بھر ساتھ دیکھے گی، اور اگر کار یا اس کے چکر میں رہو گے نا تو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی میرے سرتاج چلے جاؤ۔ شوہر نے سوچا چلو چیک اپ کرا لیتا ہوں۔ کہا بی بی اگر تم مجھ سے میری جان مانگتی دے دیتا، مجھے اتنے پیار کرنے والی بی بی ملی، ایک وہ کنجڑی ملی تھی نٹنیا۔ کاٹھی کے شوہر نے گاڑی اٹھائی، جیوی پن چلا گیا۔ بے شک اس نے جب چیک اپ کرایا تو ایک رپورٹ نارمل، مگر شوہر کے جب جا گیا تھا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہو کے ہاتھ جوڑ کے دعا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی اللہ تو میری لاج رکھ لینا۔ بے شک شوہر دکھنا بند ہو گیا، اس نے بیچاری نے رات بھر کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اللہ کمزور ہو گئی تھی، 8واں مہینہ ویسے ہی تھا، گری پڑی تھی، اسے کھانا یاد نہیں آیا، سیدہ فاطمہ یاد آ گئی، نل پہ گئی وضو بنا کر کے، اسے سیدہ فاطمہ کا قول یاد آ گیا، اگر کوئی لڑکی سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھنے کے بعد اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرے تو اس کی دعا شوہر کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے سیدہ فاطمہ کی دعا حضرت علی کے حق میں ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب وہ لڑکی وضو بنا کر کے آئی، جیسے ہی وضو بنا کر کے آتی ہے اس نے قرآن پاک کو اٹھایا، کھولا، اور کھولنے کے بعد سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھ لی۔ اب وہ لڑکی کھڑے ہو کر کے دعا کرنے لگی، قرآن سامنے رکھا ہوا، ادھر دعا چل رہی ہے، اس لڑکی اتنا روئی، دل پہ لوٹ پڑ گیا، اسے چکر آ گیا، لڑکی بیچاری گر جاتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، خون بہ کے گردن میں آ کے جم جاتا، لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے، دوپٹہ کہیں پڑا ہے، قرآن کھلا رہ گیا، اس غریب بچی کا کوئی نہیں ہے، بیچاری اکیلی پڑی ہے، بے ہوش پڑی ہے، دوپٹہ کہیں ہے، ہاتھ کہیں، پاؤں کہیں، بے ہوش انسان کیسے پڑا ہوگا؟ مکی بھی نک رہی ہے، کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ آدھا چمچ پانی پلا دے اس غریب بچی کو جس نے نہ رات پر کچھ کھایا تھا، اپنے شوہر کے لیے قربان ہو جاتی ہے، بے ہوش پڑی ہے، مگر رحمت کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، قرآن کھلا رہ گیا، صبح سے دوپہر ہو گیا، ادھر شوہر چیک اپ کرا رہا، جو بھی کرائے تو نارمل آ رہا، جو بھی کرائے تو نارمل آ گیا، 4 بجے تک سارے چیک اپ کرا لیے مگر نارمل ہے، بی بی صبح سے لے کے 4 بجے تک گھر میں بے ہوش پڑی ہے۔ اللہ اللہ، ایسی بھی لڑکیاں ہیں یار، تم کیا سمجھتے ہو سب کی بیویاں غلط ہیں؟ نہیں پیارے، بعض ایسی ہے نا جو اپنے شوہر کے لیے اپنی ماں سے لڑ جاتی ہے، بے شک اپنے باپ سے لڑ جاتی ہے، اپنے بھائی سے لڑ جاتی ہے، اپنے چچا تاؤ سے لڑ جاتی ہے، اپنے خاندان والوں سے لڑ جاتی، کہتی ہے ماں میرے شوہر کو کچھ مت کہنا، مگر جب تم گالیاں بکو گے اپنی بیوی کو تو بتاؤ کون بیوی کا دل تم سے، کون اپنے بھائی سے تمہاری خاطر لڑ سکتی؟ شراب پی کے اگر اسے طلاق دو گے تو کیا بنے گا؟ گھر میں آ کر کے جوتا چپل پھینکو گے تو کیا بنے گا؟
اللہ 4 بج گئے. بے شک. اب جب پتہ چل گیا کہ بالکل ٹھیک، ڈاکٹر بولے یہ بتاؤ ابھی تو 2-3 مہینے پہلے آخری سٹیج تھا، کس نے تمہارا علاج کیا؟ کہا میرا علاج میری بیوی نے کیا ہے. بے شک سبحان اللہ. ڈاکٹر ہے سرجن ہے کون ہے؟ کہا کیسا کرو اپنی بیوی کو ہمارے ہاسپٹل میں رکھا. نہیں وہ نہیں. کہا 1 ہفتے میں MBBS ہے MD ہے یا کیا کیا. بہت غریب کی بچی ہے، اس نے قرآن سے علاج کیا. بے شک سبحان اللہ. اس نے اپنی جیبیں دیکھی نا تو 40,000 روپے نکلے. 40,000 کا سب کا سونا خرید لیا اس نے. اس وقت میں اس نے اپنی بیوی کا ہار بنوا لیا. ہار بنوانے کے بعد جیسے ہی ہار بنوایا اپنی بیوی کا، اب وہ شوہر گھر کو چلا. اب بیچاری بیوی کو پتہ نہیں، بیوی کو پتہ نہیں، بیچاری بے ہوش پڑی. باتیں مت کرو بیٹا، جانا تو جلدی جاؤ. جاؤ جاؤ نا، تمہیں جہاں بھیجا جا رہا ہے جاؤ نا، بڑوں کا کہنا مانو. انہوں نے بھی قسم ہی کھا لی. لیکن توجہ رکھو، تم ہی چلے جاؤ، ان کو چھوڑو، تم ہی چلے جاؤ. جب یہ نہیں ماننا اب بڑوں کو ہی کہنا ماننا پڑے گا. توجہ ہے نا میری طرف؟ جی. اللہ ادھر جو تھے پورا چیک اپ کرایا، اس نے اپنی بیوی کے لیے ہار خرید لیا. بات مت کرو بیٹا، جانا تو جلدی چلے جاؤ. ہاں جلدی جاؤ. توجہ رکھو، میں بھی ختم کرنے کے موڈ میں ہوں. اشارہ کر رہا نا کمیٹی والے، دوسرے مقرر صاحب کو بلاؤ، حضرت کو بلاؤ، حضرت کو. اچھے ہو تو میں بھی سوچ رہا ہوں میں بھی جلدی چھوٹ جاؤں. اب وہ لڑکی اس کا وہ آ گیا. اب گھر میں آیا تو خوشی کے مارے ٹھکان نہیں. اس نے نام رکھ دیا تھا اپنا کنیز فاطمہ. بے شک. کیا نام رکھا تھا؟ کنیز فاطمہ. پہلے اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا نکاح کے ٹائم، کنیز فاطمہ. اب جب کنیز فاطمہ رکھا، آواز کہا کنیز فاطمہ. اب کنیز کہیں دکھائی نہیں دیتی. وہ بیوی بے ہوش پڑی، کیا پتا تھا بیچاری اندر کمرے میں جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا نماز پڑھتی تھی. اب اس نے ادھر دیکھا بیوی نہیں ہے، ادھر دیکھا بیوی نہیں ہے. اللہ جانے کہا گھر سے تو باہر نہیں نکلتی تھی. جب کمرے میں آ کر کے دیکھا تو بیوی بے ہوش پڑی ہے. اللہ اب بیوی بے ہوش ہے، قرآن کھلا پڑا. اس نے پہلے تو قرآن کو چوما اور قرآن کو اٹھا کے رکھ دیا اور بیوی کے ہاتھ پاؤں سنبھالے اور بیوی کو گود میں لے کر رونے لگا. اتنا رویا، اتنا رویا کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر اپنی جان قربان کر دی. کون تھا اس پہ جس نے بربریت کے پہاڑ توڑے؟ سمجھا کہ پتہ نہیں کسی نے لٹ مار دیا، پتھر مار دیا، کیسے سر پھوٹا. اب وہ لڑکا اتنا رو رہا، بیوی کو گود میں لیے رو رہا، دعائیں کر رہے اللہ میری بیوی کو ہوش میں لا دے، کپڑے سنبھال دے. کپڑے سنبھال دیے اس نے، آنکھوں سے آنسو گرے، بیوی کے گال پہ گرا، بیوی کی آنکھ کھل جاتی ہے، بیوی ہوش میں آ جاتی ہے. جب دیکھا میں کسی کی باہوں میں ہوں، ایک دم پھڑک کے پیچھے کو ہٹ گئی اور کانپنے لگی، تھر آ گئی. مگر جب شوہر کو دیکھا تو دوبارہ چپٹ گئی اور چپٹنے کے بعد کہنے لگی او میرے سرتاج بتاؤ کیا حال ہے، بتاؤ تمہاری رپورٹ کیسی ہے، بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے، ڈاکٹروں نے کیا بتایا، رپورٹوں میں کیا آیا ذرا بتاؤ. وہ کہنے لگا میری بیوی پہلے تمہیں بتانا پڑے گا تمہیں کس نے مارا ہے، تمہیں کس نے ستایا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پورے گاؤں سے اکیلا لڑ جاؤں گا تمہاری خاطر. بولو کس نے تم پہ یہ بربریت کے پہاڑ توڑے؟ کہا میرے سرتاج ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہا پھر کیا بات ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے جب تم
میرے دل سے برداشت نہیں ہوا، میری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، چکر آ گیا، میں گر گئی، سر پھٹ گیا، پھر مجھے پتا نہیں چلا۔ اب تم بتاؤ کیا بات ہے؟ شوہر کہنے لگا او میری بی بی میں ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ بی بی کہنے لگی میرے سرتاج، میرے سرتاج، میرا دل خوش کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا کہ دیکھو یہ رپورٹ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل۔ کہا میرے سرتاج بس مجھ سے 2 منٹ کے لیے مجھے چھوڑ دو، 2 منٹ کے لیے میری باہیں کھول دو۔ اس نے، شوہر نے اپنے ہاتھ کھول دیے، بی بی نے اپنا دوپٹہ چادر اوڑھی، سیدھی نل پہ گئی، خون دھویا، زخم میں سے خون نہیں نکل رہا تھا کیونکہ جم گیا تھا، وہ سب صاف کرنے کے بعد اس نے وضو بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 4 رکعت نفل پڑھ لیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے شکر کا، اور کہتی ہے اللہ تو نے میری سن لی۔ بے شک کیا آج کی کون سی ایسی بہن ہے اگر انہیں ایک جوڑی کپڑے نہ ملے نا تو ہنگامہ کر دیتی ہے، ہنگامہ۔ اگر بھائی کی شادی ہو نا، ہنسنے کی بات نہیں، بھائی کی شادی ہو کم سے کم 3 سے 5 جوڑی کپڑے بنائے گی، اور اگر کم رہ گئے تو پوری سسرال میں نا شوہر کو کتے سے زیادہ ذلیل کر دیتی ہے، سچائی ہے۔ اتنا اڑا دیتی ہے کہ کچھ کماتا نہیں، پڑا رہتا، ننگا ہے، نٹھلا ہے، نکما ہے، اور جنے کون کون سا ہے۔ مگر اس کو ذرا دیکھو، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، سجدے میں ہے۔ اب آئے اپنے شوہر کو آگے چپٹ گئی اور پیشانی کو چوم لیا، جیسے چوما، کہا میری بیوی آج اگر میرے پاس نہ مجھے یہ پتا ہوتا تو جتنے تجوری میں پیسے سارے لے کے جاتا اور تمہارے لیے تحفہ لاتا، مگر میری جیب میں جتنا تھا نا 40,000 ایک چونی بھی میں نے نہیں بچائی ہے، سب کا یہ تمہارے لیے ہار لے کے آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو سونے کا ہار پہنایا، پہنانے کے بعد کہا تم خوش ہو؟ کہا میرے سرتاج میں اس کی مالک ہوں۔ کہا ہاں میں نے تمہیں دیا، تم اس کی مالک ہو۔ اس نے اپنا وہ اتارا ہار اور اپنے شوہر کا ہاتھ رکھوایا، اور رکھوانے کے بعد کہا میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ ادا کرتا ہوں۔ اے سبحان اللہ سبحان کہا اللہ، میرے سرتاج جاؤ، فلا جگہ غریب بچی کی شادی ہونے والی ہے، جاؤ اس کی بچی کی شادی میں پیش کر دینا۔ سبحان اللہ، کہا میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ ادا کر رہی ہوں۔ اللہ کیسی بیوی تھی، یہ بولورو لے کے نہیں آئی، یہ بلٹ لے کے نہیں آئی، یہ جہیز لے کے نہیں آئی، مگر سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ لے کے آئی۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج کے بعد میری بات سمجھ رہے ہوگے جی یا نہیں سمجھو؟ بات سمجھ کے ہوگے۔ اللہ اللہ، دونوں میاں بیوی رہتے رہے، آج کی ڈیٹ میں 3 بچے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسا رحمان الرحیم ہے، کریم، کیسے بدل دیتا ہے۔ اگر تم نے بھی نا نوجوانوں، اگر تم نے یہ تیاری کر لی، پہلے تو سب سے پہلے تم لڑکی کو دیکھو، بے شک اس کا دین، اس کا مذہب، سنی ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر دولت بھی مل جائے تو الحمدللہ، خوبصورتی مل جائے تو الحمدللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ حسب و نسب، اور اس کا دین دیکھنا۔ کیا دیکھنا بولو؟ دین دیکھنا۔ ہاں کون نہیں چاہتا کہ میں اپنی لڑکی کو کیا نہیں دوں؟ اگر کوئی اپنی لڑکی کو کار دے رہا تو الحمدللہ خوشی سے لے لو، لینا جائز ہے۔ کوئی بلٹ دے رہا تو لے لو۔ میں مانگنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں کس کی بات کر رہا تھا؟ مانگنے والوں سے۔ میں نہیں چاہوں گا یار میں اپنی بیٹی کو کیا نہیں دوں، آپ نہیں چاہو گے اپنی بیٹی کو کیا نہیں دوں، سمجھے؟ ہمارے استاذ محترم بہت جید عالم، علاقے میں ٹاپ کے اتنے بڑے ادیب جن سے میں پڑھا ہوں، حضرت اللہ مولانا اسحاق صاحب، بے شک ان کے گھر میں حضرت کی شہزادی ہے، تو وہ میری ماں ہو گئی، اس لیے حضرت میرے نانا ہو گئے۔ بے شک سبحان اللہ، سمجھ میں آ گیا؟ بہت جید آپ عالم بھی ہیں، مفتی بھی، بہت پرہیزگار،
ایسے کم لوگ ملتے ہیں اس دور میں. اگر کوئی مرید اگر نہیں ہوا نا تو ہو جانا, سمجھے, موقع ہے, اچھا موقع, ہاتھ سے یہ جانے مت دینا, ورنہ ڈھچوکلے والے زیادہ ملیں گے جو عورتوں سے پاؤں بھی دبا رہے ہیں اور گلا بھی دبا رہے ہیں. اب نعرہ لگاؤ, دیکھو مفتی صاحب آ گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, اصلاح معاشرہ کانفرنس, حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب قبلہ رامپوری, حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب قبلہ رامپوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ایک مرتبہ پھر لگا لیجئے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فوراً بیٹھ جاؤ, فوراً فوراً بیٹھو, فوراً 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 بیٹھ جائیے. ٹائم کیا ہو گیا؟ ٹائم حضرت اوپر بیٹھ جاؤ. اچھا اچھا, ہاں 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 بیٹا, بھائی میرے بیٹھ. ہیلو. بیٹھ جائیے, فوراً بیٹھیے, فوراً بیٹا بیٹھ جاؤ, تمہاری ٹانگیں سیدھی ہو گئی ہوں گی اب. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, تمہاری ٹانگیں سیدھی ہو گئی اب تک. چچا آگے آ جاؤ یا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, فوراً بیٹھ جائیے. میں نے بتایا تھا نا مفتی غلفام صاحب قبلہ تشریف لے آئے, میرے فوراً بعد جیسے ناظم صاحب پیش کریں گے انشاءاللہ خطاب ہوگا فوراً. اس کونے میں سے چھٹ کے پھر وہ پہنچ گیا. کچھ بھائی پیچھے کو دیکھو, دیکھو وہ چھوٹی چھوٹی بھیڑیں پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. سمجھے, بات چل رہی تھی, ایک بات اور بتا دوں اور ختم. جی بالکل, سگنل مل گیا. میں نے بتایا نا جب تک حضرت آئیں گے تب تک بولوں گا. یار ایک چیز اور میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے, توجہ سے سنو بیٹا, او بچوں, لوگ تو بہت بہت برے ہیں اور بہت بہت اچھے بھی ہیں, مگر بڑا بڑا کرتوت کرنے والا, کالے دھندے کرنے والا, کارنامے کرنے والا سب نظروں میں ہے, مگر ایک بندہ وہ لاؤں نکال کے, یار اس کے بارے میں سوچیو کہ وہ کتنا برا ہوگا. کس کے بارے میں بتاؤں؟ جی بہنیں بیٹھی ہیں, اشاروں میں سمجھیو. وہ شخص, چلو سیلفی لے لیو تو ابراہیم کا, چلا, وہ شخص جو بتا رہا تھا یہ سنو. جی یار اس کے بارے میں سوچنا, تھوڑی دیر غور کرنا, کتنا برا شخص ہوگا, بڑے بڑے کرتوت کرنے والا. چوکیدار صاحب سن رہے, ہاں, بڑے بڑے کرتوت کرنے والا, مگر وہ شخص جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے. اللہ, میں نے بتایا نا ڈی سی ایم منگا کے اور داخلہ کرانے لے جاؤں. چپ جاؤ. وہ شخص کتنا برا ہوگا ذرا اس کے بارے میں سوچو, جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے. اللہ, جو اپنی ماں پہ غلط حرکت سے نظر ڈالے, مطلب غلط حرکت کرنے کے لیے. اللہ, اس سے بھی کیا ذلیل کوئی ہو سکتا؟ نہیں. کتنا گندے ذہن کا, کتنا برا انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے. مگر آج حدیث اس لیے عوام پہ اتار رہا ہوں میں, یہ 5% لوگ ایسے ہیں. کتنے لوگ بولو؟ 5%. 5% لوگ ایسے ہیں
جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالنا جیسے. میری بات غلط ہو سکتی ہے، تمہاری غلط ہو سکتی ہے، کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں. بولو. آقا کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے ہیں ذرا تو سنو، توجہ کرو، غور کرو حدیث شریف. تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا. اصلاح معاشرہ نا جی، ایک چیز نکال کے اس لیے پیش کر رہا ہوں. ایک چیز، سود اور بیاج. ادھر علاقے میں کمیٹی بہت چلتی ہے. کمیٹی کا مطلب ہے 10 لوگ اکٹھے ہوئے، 10,000 روپے ڈالے. اب اس کی بولی لگ رہی ہے 90 پہ کوئی اٹھا رہا ہے، 80 پہ کوئی اٹھا رہا ہے، 85 پہ. یہ بھی ناجائز و حرام. ہاں اگر 10 لوگ اکٹھے ہو گئے اور پورے 1 لاکھ روپے اگر اس کا کام بن رہا ہے اسے دے دو، کم و بیشی ساتھ اس کا کام بن رہا ہے اسے دے دو، دوسرے مہینے اسے دے دو. یہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر سود اور بیاج جو فصل کے موقع پر 10,000 دے دیے 12 لیتا ہے، 15 دے دیے 18 لیتا ہے، شادی کے موقع پر 50,000 دیے فصل میں 60 لے لیتا ہے. سود اور پیاز کا کھانے والوں، سود اور پیاز کا کاروبار کرنے والوں، سود اور پیاز پہ روپیہ اور پیسہ دینے والوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی آقا سے ذرا پوچھو. حدیث میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں سود اور پیاز جو ہوتا ہے اس کا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ سود اور پیاز کے گناہ کے 70 درجے ہوتے ہیں. اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا. نبی فرماتے ہیں ان 70 درجات میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہوتا ہے، یعنی بڑا والا بھی نہیں، بیچ والا بھی نہیں، سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہوتا ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہوتا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. اللہ ہے کوئی مائیکل آل جو حدیث کو جھٹلا ہے؟ نہیں. آج کتنے لوگ کھا رہے ہیں، کبھی سوچا؟ اور ایک حدیث میں تو آیا من اکلا درہم من الربا، جس نے سود کا 1 روپیہ بھی کھایا. درہم کا ترجمہ میں کروں اس دور میں روپیہ، 1 روپیہ بھی کھایا. معلوم ہے من سلاسیوں و سلاسینہ زنیہ، 33 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. کبھی سوچا ہے؟ سٹے پہ سٹا مار رہا، تاش سے جوا کھیل لیا، لوڈو سے جوا کھیل رہا، موبائل پہ جوا کھیل رہا، کرکٹ پہ جوا کھیل رہا. کبھی سوچا؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہار جیت رکھ لیتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ. پیارو ایک ایک لقمے کو دیکھنا ہوگا، ایک ایک دانے کو دیکھنا ہوگا. اگر ہمارے حلق سے ایک لقمہ بھی اتر گیا، لقمہ اتر گیا، 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ بس آخری بات بتاؤں اور ختم. وہ شخص کتنا برا ہوگا جس پہ اللہ کی لعنت برسے. اللہ کی لعنت اگر کسی پہ برس جائے تو اس کا ٹھکانہ ہوگا؟ کوئی تمہارے گاؤں میں ہے ایسا جس پہ اللہ کی لعنت برسے؟ میں بتاتا ہوں، قرآن پڑھا کرو. آج نا اشارے پہ یار ہر آدمی جھوٹ بول دیتا، ہر آدمی جھوٹ. اور اب تو یہ جو موبائل ہے نا یہ بھی جھوٹ کی مشین ہے. تو تم رہے مولانا لوگوں کو بھی برباد کر دیا ایسے. کہاں پہنچے حضرات؟ ہے رامپور میں اور کہہ رہا دلپت پور پہنچ گیا. یہ کیا سچ ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے.
کہاں کھیت پہ ہے تو دکان پہ بتا رہا، دکان پہ تو کھیت پہ بتا رہا۔ سب سے برابر۔ بچے نے گھر سے نکل کے گئے، بچے نے دامن، ابو کہاں جا رہے ہو؟ بولے بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہوں۔ مٹھائی، کتنا بڑا جھوٹا، مٹھائی لینے جا رہے ہیں۔ اماں اگر پہلے بچہ روتا تھا، سمجھ میں آ رہی بات؟ سورہ عصر پڑھ کے دم کیا کرتی تھی، سورہ انا انزلنا پڑھا کرتی تھی، سورہ علم نشرح لک صدرک، تاکہ اس کا ذہن تیز پڑھا کرتی، پھونکا کرتی تھی۔ مگر اب تو ہر ہر کر رہی، جب نہیں چپ رہا تو کہہ رہے چپ، دیکھ بندر آ گیا، دیکھ بلی آ گیا، دیکھ کتا آ گیا، میرا جھوٹ پھینک رہی ہے۔ اب کون بچا ہے؟ کون بچا؟ اب ذرا سنو قرآن پاک کی آیت سنو، پھر دیکھ کہتے کیا نا یار، پتہ نہیں یار اللہ کو ہماری کون سی بات بری لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن جب اللہ کی لعنت برسے تو کامیابی کہاں سے حاصل ہوگی؟ سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ منیمم 50 مرتبہ تو جھوٹ بول ہی لیتا ہوں۔ اب جب 50 مرتبہ جب اللہ کی لعنت برسے، کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ تو اپنی زبان قبضے میں رکھنا ہے۔ کیا کرنا؟ بولو، زبان قبضے میں رکھنا ہے۔ توجہ ہے، نبی فرماتے ہیں 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں، ایک زبان، ایک شرم کا۔ اتنی چیزوں کی میں نے معاشرے میں سے برائیوں پر کوشش کی کہ اصلاح ہو جائے۔ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اور آج کے تم نے جو خطیب بلائے نا، وہ بھی الحمدللہ لاجواب ہے۔ میں تو خیر گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، سمجھے؟ اور پیر بلائے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی لاجواب، شاعر بلائے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی لاجواب۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ کمیٹی والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اس میں جو بھی غلطی ہو گئی وہ سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں۔ پڑھیے میرے ساتھ میں، آپ بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ٹھیک